اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم، نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پاتھ ٹو مدنی کو سبسکرائب کریں۔ مولانا صاحب کا اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں، اس بیان کو آگے شیئر ضرور کریں۔ نیکی کی بات کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور گھنٹی والے بٹن کو آپ لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ہمیں یہ لازمی بتائیں کہ آپ کو مولانا صاحب کا یہ بیان کیسا لگا۔ جزاک اللہ خیر۔ جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا۔ ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانا نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہو گیا اوپر۔ تو
اجرد صاف شفاف، جعاد سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا، اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے کا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھ میں گود میں سے لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا۔ 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے۔ اور پانچویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا، اب وہ ہونے لگا ہے۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پھکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی، تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک۔ اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے۔ اب کہیں گے بھائی اندر چلو، اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے،
اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں، کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم، نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو،
या रसूल अल्लाह दरवाज़ा खुलवाएं, आप सजदा करेंगे। मेरा अल्लाह कहेगा सर उठा, सल तोता, इशफा तो शफ़ा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर पूरी करूँगा। या अल्लाह दरवाज़ा खोल। मेरा रब कहेगा आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो अल्लाह ताला आपने कहा अना अव्वल मन उक़ाक़िउ बाबल जन्नह, मैं सबसे पहले ये करूँगा। इसको क़ा कहते हैं। तो अंदर से आवाज़ आएगी कौन? तो आप फरमाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेंगे मरहबम बि रसूलिल्लाह, और ऐसे दरवाज़े खुलेंगे। और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी। और उससे पहले कि बिलाल की शान बताऊं कि जब आप कहेंगे या अल्लाह दरवाज़ा खोल, अल्लाह कहेंगे इब्तद तुम चाबी लगाओ, तो जन्नत से एक सवारी आएगी, आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। उस सवारी का जैसे ही है ना, उस सवारी की जो रस्सी है, जो उसका जो स्टीयरिंग है, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इसको आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कोई आपका ड्राइवर आएगा। और बड़ों का ड्राइवर भी बहुत बड़ा बन जाता है ना, कि नहीं? जब ये रस्सी नीचे गिरेगी तो सबको पता चल जाएगा कोई आएगा, खुद मेरा नबी नहीं, कोई आएगा। तो ये हाल होगा सबका। ऐसे पंजों के ऊपर कौन कौन, देखो भाई कौन आता है, ऐसे सस्पेंस पैदा हो जाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंट और सस्पेंस, सांस रुके हुए, कौन कौन कौन। तो मेरे रब की आवाज आएगी बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है बिलाल। हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के मेरे आगे चलेगा, दरवाज़ा खुलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियां मौजूद होंगी, और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, वो जो तुम जो रोशनी में, या पता नहीं आप कहाँ कहाँ से आए बैठे हो, वो जो तुम जोहानिसबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। अच्छा, बिलियन साल के बाद भी हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, वो वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका, अब्दुल रशीद था। इंडिया में जो गामा गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा, अच्छा ये अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे, जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तसह्हु फला तस्कमु अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, ज़रूरत नहीं है। कानों में वो आले लग रहे हैं, ज़रूरत नहीं है।
सेहत मंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना, भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा अरे वो सब खैत तसह फला तस्कमू अबदा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बात, नींद कोई नहीं जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी करता ऐसे करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान, हर वक्त मज़ा, पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियां ख़त्म, सारे ऑपरेशन ख़त्म, सारे अस्पताल ख़त्म, और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, कोई बैग कोई नहीं। क्या जो मेरी ज़िंदगी गुजर गई सफ़रों में, कुछ 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने पूरी दुनिया, मेरे अल्लाह ने मुझे यूँ फिराई 2 दफ़ा ऐसे राउंड द क्लॉक, 100 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया, कभी बैग इधर है कभी बैग इधर है, कभी बिस्तर भी। अब तो खैर उठाने वाले अल्लाह ने खादिम दे दिए, एक वो भी था कि फिरते हैं कार मीर, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई, कभी बसों की छत पे चढ़े हुए हैं, कभी उनकी सीढ़ियों पे लटके हुए हैं, कभी 3rd क्लास के डब्बे में सफ़र कर रहे हैं, बैठने की जगह कोई नहीं, टॉयलेट के अंदर खड़े होकर सफ़र किए हुए हैं। तो बैग, इतना सा बैग भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं, बस तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है, तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है। कोई टेक्सटाइल का निज़ाम कोई नहीं, कोई प्रिंटिंग कोई नहीं, कोई डिज़ाइनर कोई नहीं। एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा, तूबा छोटा सा है, कितना छोटा है, और हर जन्नती को मिलेगा, हर जन्नती को मिलेगा, लेकिन अपने अपने दर्जों के मुताबिक उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। वो कितना है, ये तूबा का तना है ये, ठीक है। मेरे नबी ने फरमाया यहाँ से एक ऊंट दौड़े 5 साल की उम्र वाला, जज़ा 5 साल में ऊंट भरपूर जवान होता है, और वो दौड़ता रहे 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 दौड़ता रहे, यहाँ तक कि बूढ़ा हो के गिर के मर जाएगा, इसके गिर्द चक्कर नहीं लगा सकेगा। ऊंट की बड़ी उम्र होती है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा एक दरख्त ऐसा होगा, एक, उसका नाम है तूबा। वो डिज़ाइनर भी है, वो दर्जी भी है, वो टेक्सटाइल भी है, वो सब कुछ है, उस पर फूल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फूल। आप ये एक कुर्ता नहीं पहनोगे, एक ट्राउज़र नहीं पहनोगे, अल्लाह आपको 100 जोड़े पहनाएगा, 100 जोड़े। तो उनको उठाएंगे कैसे? अभी एक जोड़े में गर्मी लग रही है, उठाएंगे कैसे? लाइट का कोई वेट होता है? लाइट का कोई वेट होता है? वो सामने देखो, वो पीछे लगी हुई है, कोई उसका वेट है? इसको नूर कहते हैं। अल्लाह जन्नत के कपड़ों का धागा
نور سے بنائے گا، نور سے، اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ نور کا ویٹ نہیں ہوتا۔ تو 100 جوڑے ہوں گے، اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے، پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے، آپ کو کیا پتہ، آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا، نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے۔ تو 100 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا، ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے، 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا، اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا رہے گا۔ اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے، آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں، ایسے کپڑے ہوں، تو ٹھک ایک روشنی، یہ کیمروں والے، یہ نہیں ہے ہمارے موبائل کیمرے، تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی، ایسے ایک روشنی آئے گی، ٹھک۔ دیکھو اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا، 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے، ٹک، اگلے 100 جوڑے غائب، اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر، نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی نہ پہننے کی تکلیف ہوگی۔ جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا۔ یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو، اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت، اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے۔ اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا۔ وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی، تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراق کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 میل 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا، اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے، اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے۔ اور میرے رب کی قسم، سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی، یوں کرو تو جو اس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے، جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی، اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ اور تم دیکھ، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے، ہم سب مر جاتے، اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے۔ تو اللہ کہے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں۔ اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ۔ اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رینڈ، تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں، یہ جو یہاں ہوتی جوں۔ تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ میرے بندو، ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو، کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی، ہمیشہ کی بادشاہی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے مل جائے گا۔ جنت میں جو 4 آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے، رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے، سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں نا، اونٹ کی کوہان کو
نسام کہتے ہیں. وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا، نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے. یہ سب سے مزے کا ہوگا. اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو، سارے میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ، ایک قطرہ، ایک ڈراپ. یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں، نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے. اور وہاں اللہ شراب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں. مزے آ گئے. تو اب جاؤ، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، 72. اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے. ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی. جو آخری جنتی جہنم میں، آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا. وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا. جب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اس سے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہا جی کیا؟ کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں. یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی. وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر. کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، میں نے تو کوٹھا ہی کافی ہے، دوزخ سے نکلا ہوں. وہ کہے گا نہیں مذاق نہیں، چل اندر. جب جائے گا تو آگے اس کا نوکر کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا تو ایسے ہو جائے گا. ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے کہ ہم جب کسی اپنے بڑے کو ملتے ہیں نا، تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں. اور ہمارے جو دیہات کی ثقافت ہے، ہم ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے. یہ ہماری تہذیب ہے، ہم گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی. یعنی یہ ایک اس بڑے کی عزت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں. تو وہ ایسے ہوگا تو وہ کہے گا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تیرے سامنے جھک رہا ہوں. وہ کہے گا بابا میں آپ کا نوکر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور آپ کو پتہ ہے میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے پاس ہیں. یہاں آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں. ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو، ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو. زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، صدقہ تو سب کے لیے ہے. ان کا صدقہ، ادھر دیکھو ان کے ٹین کے چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹین کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور تم یہاں کیسے عالی شان گھروں میں رہ رہے ہو. ان کا خیال کیا کرو. غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پہ رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے. چاہے وہ بت پرست ہے اور چاہے وہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اس کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا. تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ٹرخایا نہ کرو بھائی چلو کم سے کم میں لے لو. یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے، اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں. الٹا کر دو، کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی، یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے. وہ کہے گا 80,000 نوکر ہیں، اوئی تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے ہی جوک کر رہا ہوں، کوئی فکر نہ کرو تنخواہ اللہ دے گا. ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا. اب وہ ایسے گاڈ آف آنر نہیں ہوتا یہاں، حالانکہ سارے سب کو پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر یہی صدر نہ ہو تو اس کو کوئی گاڈ آف آنر دے گا؟ اس کو کھوتے بھی کوئی نہیں چڑھائے گا. تو سب کو پتہ ہے یہ ایسے یہ دھوکہ، لیکن یہ حقیقی گاڈ آف آنر ہوگا. 80,000 80,000
slaves. اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جو میں نے بڑی مار کھائی ہے، وہ مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے، مجھے بڑے لتر پڑے ہیں، شکر کرو میں آ گیا ہوں۔ اب وہ ایسے ناچتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے، آگے ایک تخت ہوگا اس پہ بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے سردار تو بڑی دیر سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ تو ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگا، کتنے؟ 80,000، تو مل کر کتنے بن گئے؟ 1,60,000، 1,60,000 دونوں مل کر۔ ایک ہاتھ میں ڈش ہے کھانے کی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا، 80,000 ڈرنک پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ یہاں الٹا ہوتا ہے، اور جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ وہ کہے گا کدھر ہیں؟ وہ نظر تو آئیں گے نہیں، کدھر ہیں؟ اتنے میں وہ ایسے غائب ہو جائیں گے، ایسے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے۔ اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی، ایسے۔ یہ سٹائل ہی ایسا مزے کا ہے، وہ ایسے بیٹھی ہوگی ایسے۔ اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کر گا، منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی، نہ ایسے دیکھے گا، نہ ایسے دیکھے گا، نہ اوپر دیکھے گا، نہ یہ دیکھے گا، نہ ایسے کر گا۔ اور کتنی دیر؟ 40 سال، 40 ایئر۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ ہوئی، کون ہے تو؟ کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں۔ وہ ہے، میں مر گیا، میں نے دیر کیوں کی؟ وہ دوڑ لگائے گا، وہ جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا، اور ایسے کھڑے 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 70 سال کا حق ہو۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين